اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ جو ہمارا درس تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 تک مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 سے 112 تک پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی 106 سے شروع کرنا ہے، 105 بلکہ آیت نمبر 104 سے ہم ترجمے کو دوبارہ تکرار کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے سنو، یعنی جو بھی رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو توجہ سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا قصہ ہم نے تفصیلاً بیان کیا تھا آپ کو پچھلے درس میں، اور اس کے بعد فرمایا تھا آیت نمبر 105 میں کہ کفر اختیار وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر اختیار کیا ہے نہیں چاہتے، اور نہ ہی مشرکین، یعنی یہ دو گروہ نہیں چاہتے کہ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ کفار جو رسول اللہ کی محفلوں میں، چاہے اہل کتاب کے کفار ہوں چاہے مشرک ہوں، یہ جو خرابیاں کرتے ہیں، محفل کا ماحول خراب کرنے کے لیے طنز و مزاح کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تم اس کی زد میں نہ آنا،
یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی باتیں نہ سنو اور نہ اپنے اہداف تک پہنچ سکو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل نہ ہو۔ ظاہر ہے رسول اللہ کی بات سنی نہیں جائے گی تو پھر اس پر عمل بھی نہیں ہو سکے گا۔ آیت نمبر 106، آج ہم نے جہاں سے پڑھنا ہے، اس آیت کریمہ میں پہلے میں آپ کو پس منظر تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم کسی آیت کو منسوخ قرار نہیں دیتے۔ آیت کا منسوخ ہو جانا اس کا معنی واضح ہے، یعنی ایک جو چیز پہلے موجود تھی اس کو اب انویلڈ قرار دے دینا۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی جس موضوع کے بارے میں زمینہ سازی کا آغاز کر رہا ہے اس آیت سے، وہ قبلے کی تبدیلی ہے۔ یہ جو لفظ آیت ہے، نشانی، اس سے بہت ساری چیزیں مراد لی جاتی ہیں۔ بعض اوقات قرآن مجید کے جملوں کو، ہر ایک جملے کو آیت کہا جاتا ہے جس کی جمع آیات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے اے رسول آپ کی طرف روشن آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور سوائے فاسقوں کے اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ وہاں پر آیات سے مراد کیا ہے؟ جملے، قرآن مجید کے جملے جن کو ہم آیات کہتے ہیں۔ اور قرآن نے ہی آیت کے لفظ کو اس کائنات کی، یوں سمجھے کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان اور زمین کے خلق کیے جانے میں آیات ہیں، ہواؤں کے چلنے میں آیات ہیں اللہ کی، یعنی یہ سب آیات ہیں۔ زمین سے سبزے کا اگنا یہ اللہ کی آیت ہے۔ تو بہت ساری قرآن مجید کی آیات میں اللہ نے آسمان و زمین میں موجود چیزوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور ان چیزوں کو بھی آیات کہا ہے۔ تو سب مراد ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی اللہ کا جو جی چاہے ایک معین وقت کے لیے ایک حکم کو قرار دے اور اس مدت گزر جانے کے بعد اس حکم کو ہٹا کر کوئی اور حکم لے آئے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جب ایک مریض کا علاج شروع کرتے ہیں تو ابتدائی طور پر کہتے ہیں ہم آپ کو میڈیسنز دیں گے اور مثال کے طور پر 6 مہینے کے بعد ہم آپ کی میڈیسنز کو مکمل طور پر تبدیل کر دیں گے، چونکہ پہلے ایک 6 مہینے کی سٹیج ہے وہ آپ نے گزارنی ہے، اس کے لیے خاص دوائیاں چاہیے، اور جب وہ گزر جائے گی پھر ایک اگلی سٹیج ہے، اس کے لیے اور دوا چاہیے۔ تو اسی طرح دین اسلام کی تحریک جب شروع ہوئی تو اس وقت کچھ چیزوں کی فوری ضرورت تھی ابتدائی طور پر، اور پھر جب ایک خاص مرحلے تک دین اسلام کی تحریک پہنچ گئی تو پھر اس کے بعد دوسرا کوئی حکم اللہ نے نازل کر دیا۔ اس معنی میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے عرض کیا کہ اگر آپ جب ہم آگے چلیں گے تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کو دلوں سے محو نہیں کرتے، بھلا نہیں دیتے، مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہاں پر، اس سے مراد آئندہ ہونے والی، عنقریب ہونے والی قبلہ کی تبدیلی ہے۔
مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودی پروپیگنڈا کرتے تھے ہمارا قبلہ ہے، ہمارا دین اصلی دین ہے، تمہارا دین اصلی دین نہیں ہے، تم تو ہمارے دین کی چیزیں استعمال کر رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قبلے کو تبدیل فرما دے اور مسجد الحرام کی طرف رخ کروا دیا جائے۔ تو خداوند عالم نے یہاں سے گویا کہ سٹارٹ کیا ہے زمینہ سازی کرنا، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلی آج تو ظاہر ہم وہ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن اگلی آیات میں کچھ دیر کے بعد جو آیات آئیں گی، چند درسوں کے بعد ہم وہاں پہ پہنچیں گے، تو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر پہلے کعبہ کی عظمت بیان کی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب امامت دی گئی، اس کے بعد کیا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت کو، بیت سے مراد بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، جب ہم نے اس کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ قرار دیا۔ پھر مکہ کی تعریف ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ جب ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو، یعنی شہر مکہ کو امن والا شہر قرار دے دے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور یاد کرو جب ابراہیم اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل، اور ساتھ یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما۔ تو یہ ساری عظمت بیت اللہ کو جس نے دوبارہ سے تعمیر کیا، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، مکہ شہر کی عظمت، مکہ شہر کو اللہ کی طرف سے لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ قرار دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ بیان کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر یہ دوسرا جز قرآن کا جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کی ابتدا میں ہی آیت نازل ہوئی کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا، بلند کرنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس یقیناً ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی جانب کر لیجیے۔ ما ننسخ، سورہ بقرہ آیت نمبر 106۔ پس منظر میں نے بتا دیا کہ بیسیکلی یہ کس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے۔ ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں قرار دیتے، او ننسہا، یہ جو لفظ ہے نن سے، اس کے دو طرح سے معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ بھلا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے حافظے سے ہی، ان کی میموری سے ہی کسی چیز کو حذف کر دے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کام کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دینا، پوسٹ پون کر دینا، کہ ابھی نہیں کرنا، کچھ عرصے کے بعد کرنا۔ ہم کسی آیت کو منسوخ کریں یا اس کو بھلا دیں، یا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا، یا اس کی منسوخی کو تاخیر میں ڈال دیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کب کون سے حکم کا ٹائم ہے، کب کون سی سٹیج، اب ایک سٹیج ختم ہوگی یا دوسری سٹیج شروع کرنی ہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، نأتی بھی، مگر یہ کہ نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا تو اس سے بہتر آیت، اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں، یا کم سے کم اس جیسی ضرور آیت عطا کر دیتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ توجہ کروائیے، یعنی خدا کے اختیار میں ہے آیات کا تبدیل کر دینا، احکام کا تبدیل کر دینا، تو جب وہ کر دے اور پتہ چل جائے بندوں کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر مریض نہیں بننا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ کہ جو دشمن ہر نئے حکم پر منافقین پروپیگنڈا شروع کرتے تھے،
اور قرآن کے لفظوں میں وہ اہل کتاب جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا وہ پروپیگنڈے کرتے تھے ان کے ساتھ مل کر، تاکہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کنفیوز کیا جا سکے، معاشرے میں افراتفری پیدا کی جا سکے۔ یہ کیا ہو گیا، ابھی 6 مہینے پہلے کچھ کہا تھا، ابھی کچھ کہہ دیا، یہ کیسا دین ہے؟ ایسا کام کرتے تھے۔ جب قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا تو کہتے تھے ہمارا قبلہ استعمال کر رہے ہو، اصلی دین ہمارا ہے۔ اور جب تبدیل ہو گیا تو کہتے تھے یہ کیسا دین ہے، ایک دن کہتا ہے ادھر منہ کرو، دوسرا کہتا ہے ادھر منہ کرو۔ لیکن مومن، اس کا کان اللہ کے فرمان کی طرف لگا ہوتا ہے، اور وہ حقیقت میں مومن ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ جس اللہ کو وہ خالق مان چکا ہے، سب سے بڑا عالم مان چکا ہے، سب سے زیادہ مصلحتوں اور حکمتوں کا جاننے والا مان چکا ہے، اور مان چکا ہے کہ یہ جو قرآن سنا رہا ہے وہ اس کا رسول ہے، تو اب جب کنفرم ہو جائے کہ یہ بات اس طرف سے آئی ہے، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور دشمنوں کے پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آنا ہوتا۔ یہ جنگ مدینے کے اندر بہت لڑی گئی ہے، رسول اللہ اور ان کے حقیقی ساتھیوں اور منافقوں اور یہودیوں وغیرہ کے درمیان بہت پروپیگنڈا کرتے تھے، قرآن کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اللہ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ آیت نمبر 107 میں اسی موضوع کو آگے بڑھایا۔ کیوں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، کیا تجھے علم نہیں ہے، ان اللہ، یہ کہ اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، کہ صرف اسی کی ملکیت میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یہ جہاں بھی قرآن مجید میں یہ الفاظ آئیں، ان کے ریپیٹ ہوتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ کبھی آتا ہے لہو ملک السماوات والارض، اور کبھی آتا ہے لہو ما فی السماوات والارض یا وما فی الارض۔ لہو ملک السماوات والارض، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعنی وہ اکیلا، بغیر کسی پارٹنر کے، بغیر کسی شریک کے اکیلا مالک ہے ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کا، اور اس کے ساتھ کسی ایک ذرے کی ملکیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اس کا جو دعویٰ کرے۔ مطلب اللہ کچھ کرنا چاہے اپنی زمین میں، وہ کہے میں بھی پارٹنر ہوں، میرے دستخط میرے نہیں ہوتے، آپ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں ایسا۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لہو ملک، اس ملک کہتے ہیں سلطنت کو، صرف اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ اور کبھی یوں آتا ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، صرف اسی کے لیے، یعنی صرف اسی کی ملکیت ہے۔ وہ بادشاہت تھی، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، اور یہاں پر ملکیت ہے، اسی کا ہے، صرف اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وہ سب کا بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے۔ بعض دفعہ بندہ بادشاہ ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ بادشاہ ہے کہ جو اللہ، جو بادشاہ بھی ہے اور ہر ایک کا مالک بھی ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ یہ توحید کا ایک بہت ہی کیا کہوں میں، پاورفل نظریہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ کچھ بھی اپنا نہیں سمجھتا، کچھ بھی اپنا نہیں سمجھتا، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو اس اللہ کی امانت سمجھتا ہے، اور اسی طرح پھر ڈیل کرتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ کائنات کس کی ہے؟ میری نہیں، اللہ کی۔ اس کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ میری مرضی، جو مرضی کروں، میں نے مال کمایا ہے، میری اپنی جائیداد ہے، میں آگ لگا دوں، تمہیں کیا ہے؟ مومن موحد یہ نہیں کہتا، کہتا ہے اللہ کی ہے، اور جب اللہ کی ہے تو اسی کا حکم چلے گا۔ اور یہی معنی ہے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مومنوں سے سودا کر لیا، اللہ نے بے شک مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانیں اور ان کا مال، یعنی مومنوں کو میں نے دیا تھا، انہوں نے مجھے واپس کر دیا۔
نہ ان کی جان، ان کی انرجی کسی اللہ کی مرضی کے خلاف کام میں استعمال ہوتی ہے، نہ ان کا مال اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کام میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآنی نظریہ ہے، شعر و شاعری اور ڈھکوسلے کا نظریہ نہیں ہے، قوالیوں کا نظریہ نہیں ہے، خطابتوں کا نظریہ نہیں ہے، قرآنی خالص نظریہ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ان کی جانیں اور ان کے مال، بان لهم الجنہ، اور اس کی قیمت کیا دی ہے مومنوں کو؟ یہ جنت ہے کہ تم نے اپنے اختیار سے جان، جس پر تمہارا اختیار میں نے دنیا میں خود تمہیں اختیار دیا تھا، مال دیا تو اس پر تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے مجھے اپنے اختیار سے واپس کر دیا اور کہا کہ اے اللہ اس پر تیرا، اس دنیا میں بھی تیرا اختیار چلے گا، تو میں نے بدلے میں ان کو جنت دے دی۔ یہ قرآنی نظریہ۔ اور فراڈ نظریہ کون سا ہے؟ ایک رسم میں شرکت کرو جنت میں چلے جاؤ، ایک فلان کر لو جنت میں چلے جاؤ۔ یہ فراڈ نظریات ہیں، خلاف قرآن نظریات۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک، اب جب اللہ اپنی بادشاہت اور اپنی توحید اور اپنا اقتدار قرآن میں بیان کرتا ہے، وہاں اصل دیکھنے کی جگہ ہے اللہ کیسا ہے۔ کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی اللہ کو نہیں بتا سکتا، خود اللہ سے بڑھ کر۔ لہذا ہمارے ائمہ نے، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ نہج البلاغہ میں مولا علی سے بھی یہ فرمان منسوب ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی آیات میں، اپنے قرآن کی آیات میں اپنا جلوہ دکھایا ہے کہ جو دیکھنا چاہتا ہے خدا کیسا ہے، کتنا طاقتور ہے، کیا برداشت کرتا ہے، کیا وہ برداشت ہی نہیں کرتا، تو وہ یہاں پر آ کے دیکھ لے اس کو۔ اور اللہ کا جلوہ اس طرح کہیں دکھائی نہیں دیتا جہاں قرآن نہیں دکھائی دیتا۔ لہذا گیم کیا ڈالی ہے گیم کہ قرآن پڑھے ہی کوئی نہ۔ لہذا اپنا گھڑا ہوا اللہ، کمزور سا اللہ، جس سے بعض لوگ تو اس قدر جسارت کرتے ہیں کہ مولا علی اگر اللہ کی ہیلپ نہ کرے اللہ سے کام ہی نہیں ہوتا، اس طرح کر کے پیش کر دیتے۔ جہالتیں تقسیم کرتے ہیں، شرک تقسیم کرتے ہیں، کفر تقسیم کرتے ہیں، اور قرآن سے دور، قرآن نہ پڑھنے کی سزا بھگتنے والے آگے سے نعرے مارتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے آپ۔ یہ میں چیزیں بار بار ریپیٹ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ بہت خراب حالت کر دی ہے۔ آپ دیہاتی علاقوں میں جائیں، کیا کیا کفریات اور شرکیات، اور اتنے لوگ عادی ہو گئے کہ اگر نہ سنیں تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ جس کو شرک اور کفر سننے کی عادت ہے فضائل کے نام پر، وہ چھوٹی فضیلت اس کو فضیلت ہی نہیں لگتی۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی نہ کروائی جائے تب تک اس کو فضیلت نہیں لگتی۔ جب تک کہ اللہ کا حکم تبدیل نہ کروایا جائے کسی اہل بیت کے فرد کے ذریعے سے، انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی پاورفل شخصیت ہے۔ لہذا دعائے کمیل سن کے کہتے ہیں یہ مولویوں نے گھڑی ہے۔ مولا علی اتنا کمزور ہے ہی نہیں کہ اللہ سے ایسے باتیں کرے۔ تو اگر اب بھی عقل نہ آئے اور شعور نہ آئے، اور ہر ایک انسان، ہر فرد قوم کا اپنی ذمہ داری نہ سمجھے، جس کو اللہ نے عقل دی اور اس کی عقل کام بھی کرتی ہے، اپنی ذمہ داری نہ سمجھے کہ میں نے کیا بولنا ہے اور میں نے کیا سننا ہے، تو پھر کئی قوموں کا پہلے بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ اور جیسے کہ آج ہی آگے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم آرزوئیں اپنی بناتے ہو اور پھر ان کو اپنے عقائد میں تبدیل کر دیتے ہو۔ آرزوؤں کو عقیدے بنا لیتے ہو جبکہ اس کی کوئی ٹھوس دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہوئی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما لکم، اور کوئی نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی کارساز نہ کوئی مددگار
اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ کے مقابلے میں کوئی آگے کہے انہوں چھاڑ دے ہو میرا بندہ ہے، کوئی نہیں ایسا. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے نکرہ در سیاق نفی. آپ عربی نہیں جانتے لیکن میں نے ایک اصطلاح بولی ہے، کوئی وہ بڑی اصطلاح نہیں ہے، معمولی سی اصطلاح ہے عربی گرامر کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل نفی کی جا رہی ہے کسی بھی چیز کی، وہاں پر یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے. ہرگز نہ کوئی تمہارا کارساز بنے گا اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں، اور نہ کوئی تمہارا نصیر مددگار بنے گا کہ تم چاہو اللہ کو ناراض کر لو تو ان کو راضی کر لو تو کام چل جائے گا. نہیں چل سکتا یہ کام. 108 ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم لوگ اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جیسا کہ ان سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا؟ الٹے سیدھے سوالات. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، جاننے کے لیے نہیں پوچھتے، چھیڑنے کے لیے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، بندے کو ساتھ لائیں گے، کہیں گے اے میں مولوی صاحب کو سوال کروں گا، پتہ لگ جائے گا مولوی بندہ کس قسم کا. ٹھیک ہے، ٹیسٹر لگاتے ہیں سوالات کے لیے، جاننے کے لیے نہیں کرتے. یہ کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ ان کے بزرگ پیچھے یہ تھے کہ جو حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء کو بھی چھیڑتے تھے سوال کر کے، تنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے. اب یہ آیت پر اگر آپ غور کریں تو گویا یہ منافق اور اہل کتاب مل کر جو عام سادے نئے نئے مسلمان تھے ان کے ذریعے ان کے ذہنوں میں الٹے سیدھے سوال ڈالتے تھے تاکہ وہ رسول اللہ سے پوچھیں، یا بعض اوقات خود آ کر سوالات پوچھتے تھے، بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے لاتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کو تنگ کرے. جیسے حضرت موسیٰ کا قصہ گزر چکا ہے اسی سورۃ البقرہ میں، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، فلان کیسا ہو، یہ کیسا. حالانکہ جب اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، ایک ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی سی گائے ذبح کر دو. لیکن بیمار ذہن جو ہوتا ہے، جس کو ہر بات میں کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، وہ پھر اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، گائے ہو یا بیل ہو، فلان ہو، کرتے کرتے جتنے اس میں سے سوال کیے اتنا حکم سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا. اور اس قسم کے مزاج کے لوگ اپنی مشکلات میں اور اضافہ کر لیتے. اب کل ایک بندے نے مجھے فون کیا، مجھ سے سوال پوچھا کہ آغا صاحب مجھ سے سوال کیا ہے رسول پاک افضل ہیں یا قرآن افضل ہے؟ تم مریض ہو، تم سے کس نے پوچھنا ہے رسول پاک افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کا رسول ہے. کسی آیت میں کسی حدیث میں آیا ہے؟ ایسے کیڑوں والے سوال پوچھتے ہیں، پھر جو بھی جواب ملے اس کی دوسری سائٹ پہ ڈٹ جاتے ہیں. آدھی پارٹی ایک سائٹ پر، آدھی پارٹی دوسری سائٹ پر، ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. قرآن افضل ہے یا رسول افضل؟ دونوں پھر دلائل گھڑ گھڑ کے من گھڑت رات کو خواب دیکھ کر بنا کے لے آتے ہیں، نئے نئے سوال پوچھتے ہیں لڑائیاں کرنے کے لیے. کس نے تم سے قبر میں پوچھنا ہے یہ سوال؟ جس باتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، جو امپورٹنٹ ترین باتیں، پرواہ کوئی نہیں، لڑنے کے لیے نئے نئے بنی اسرائیل مزاج کے سوال اٹھا کے لے آتے. تو میں نے ان سے کہا، جو پوچھنے والے تھے وہ تو بہت ہی اچھے خود دینی طالب علم تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی ان سے معذرت کریں اور میری طرف سے معذرت کریں، مجھے تو کوئی نہیں پتہ. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، اپنی جہالت میں ان کو ڈبونا چاہتے ہیں، وہ سلام کر کے ان کے پاس سے چلے جاتے ہیں کہ بھائی تم خود ہی لڑو، ہماری اتنا علم ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی پیچیدہ تمہاری طرح علم کی گہرائیوں میں اتریں اور ان چیزوں کی باتیں نکالیں. بنی اسرائیل مزاج. کتنے جھگڑے ہیں جو اسی قسم کی بیہودہ بحثوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں مسلمان. ایک بحث شروع کر دی گئی کہ جو اللہ نے سٹارٹ ہی نہیں کرائی تھی.
رسول کے ذریعے اسے کلیئر بیان ہی نہیں کیا تھا، رسول کے زمانے میں تھی نہیں، شروع ہوئی ایک نے ایک عقیدہ بنایا، ایک دوسرا عقیدہ بنایا، لڑ لڑ کے مر گئے مسلمان۔ آج اس بحث کو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا جس پر ہزاروں مسلمان قتل ہوئے۔ ایک بحث ایک زمانے میں شروع ہوئی، قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، اور لڑ لڑ کے مر گئے۔ کہتے ہیں جس نے کہا قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہو گئے، دوسروں نے کہا جنہوں نے نہیں کہا وہ کافر ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور سٹیپ آگے لیا، اس نے کہا جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر ہے، اور جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ یہ جو نعرہ ہے نا، جو نہیں مانتا وہ بھی کافر، یہ بھی اس کے بزرگ بھی پرانے ہیں کافی، کہ جو ہماری زہر کی اس سپرے کو ایکسیپٹ نہ کرے وہ بھی کافر ہے، جو ہماری پھیلائی ہوئی نفرت کو قبول نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے۔ تاکہ بیچارہ جو پہلے احتیاط کر رہا تھا کہ میں کیوں مسلمان کو کافر کہوں، وہ اب اپنے کفر کے ڈر سے بیچارہ کہے جی کافر ہو گئے۔ ایسے عوام کا بیڑا غرق کرتے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم لوگ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال پوچھنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھے گئے؟ اب اللہ کا لہجہ دیکھیے، فضول سوال کرنے والوں سے، چھیڑنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اس طرح کے سوال پوچھنے کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی نظروں میں کیا ہے؟ توجہ کیجئے، اور جس نے بھی ایمان کو کفر سے بدل دیا، یعنی یہ سوال کرنا بیہودہ رسول سے، یہ کفر ہے۔ اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم ایمان لے آئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، پھر یہ بیہودہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ جو یہ کرے گا اپنے رسول کو تنگ کرے گا، وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس نے ایمان دے دیا اور پھر کفر لے لیا۔ جو ایمان کو کفر سے بدل دے فقد ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، بھٹک گیا۔ 109۔ اب جیسے میں نے آپ کو وضاحت کی کہ کون الٹے سیدھے سوالات کانوں میں پھونکتے تھے تاکہ رسول اللہ سے پوچھے جائیں؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں۔ یہ ودّا، یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ مودت بنتا ہے، جو آپ نے سنا ہوا۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے محبت جسے ہم محبت کہتے ہیں، میم پہ پیش ڈال دیتے ہیں، محبت، ٹھیک ہے؟ محبت اور مودت، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مودت جو ہے وہ جب ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کمپیئر کیا جائے تو مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو بیٹھنے نہ دے، حرکت میں بھی لے آئے، ٹھیک ہے؟ جیسے آج مودت رکھنے والے اہل بیت سے سارے حرکت میں ان کی ساری باتیں مان رہے ہیں اور ان کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مودت ہوتی ہے۔ اور وہ جس کی شدت کم ہو اچھا لگتا ہے، لیکن بندہ بات نہیں مانتا، کہتا ہے یہ تو ہر وقت حکم ہی دیتا رہتا ہے، مجھ سے نہیں مانی جاتی۔ مولا علی اچھے لگتے ہیں، لیکن جب جہاد کے لیے بلائیں تب اچھے نہیں لگتے، تب کہہ رہے اچھے ہیں، پیارے بہت ہیں، ہاتھ بھی چومنے کا دل کرتا ہے، جھوٹا پانی بھی ان کا پینے کا دل کرتا ہے، بہت ہی ان کو دیکھ دیکھ خوش ہوتا رہتا ہوں، لیکن ساتھ نہیں جا سکتا، میری مصروفیات اور بھی۔ تو کچھ اس قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، اپنا مطلب نکلے لیکن ان کی بات نہیں سننی۔ اور مودت ذرا شدت والی محبت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اہل کتاب میں سے بہت سارے صرف چاہتے نہیں ہیں بلکہ حرکت میں بھی ہیں، پلان نہیں کرتے، یعنی اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اپنی پلاننگ پر تمہیں خراب کرنے کے لیے۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے حرکت میں، کس کے لیے عمل کر رہے ہیں، کس کے لیے پلان کر رہے ہیں؟ اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفار بنا دیں، دوبارہ پلٹا دیں کفر کی طرف۔ اس کے لیے فل پلاننگ کر رہے ہیں اور اس پر ایکشن بھی لے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خبردار کرے مسلمانوں کو، اور گویا کہ وہ ایک ان کے پلان کا حصہ کیا ہے؟
الٹے سیدھے سوال کر کے تنگ کرنا، الٹے سیدھے سوال کرنا. لہذا یہ الٹے سیدھے سوالات کوئی معمولی گھپلا نہیں ہے، یہ شیطانی پلان مسلمانوں کو دوبارہ جاننے کے لیے. سوال بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بندہ خود سب سے بہتر جانتا ہوتا ہے کہ میں یہ سوال جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں یا چھیڑنے کے لیے پوچھ رہا ہوں یا بندے کو چیک کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں. اسے خود کنفرم ہوتا ہے، چاہے جاہل ہو، جہالت کو علم سمجھ رہا ہو، اپنے پکا ہوتا ہے، اگلے کو چیک کرنے کے لیے پوچھتا ہے. اور بہت سارے لوگ سوال اسی طرح پوچھتے ہیں صرف، ورنہ جاننے کے لیے سوال پوچھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے دین میں. جاننے کے لیے سوال کرو. اکثر اہل کتاب شدت سے چاہتے ہیں، ہم یوں ترجمہ کریں گے، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفار بنا دیں. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے نفسوں میں جو حسد ہے تمہارے بارے میں. حسد کیا تھا؟ ہمارے میں سے رسول کیوں نہیں آیا، ان میں سے کیوں آ گیا. ایک یہ حسد کھائی جا رہی تھی. حضرت یعقوب کی، اسحاق کی اولاد میں سے کیوں نہیں آیا، ان کی اولاد میں سے کیوں آ گیا. حضرت اسماعیل کی، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا قوم پرستی اور قبیلہ پرستی. اب حسد کے مارے. اور دوسرا حسد کیا تھا؟ دیکھ رہے ہیں روز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، روز ان کی آنکھوں کے سامنے روز ان کی طاقت میں اضافہ، ان سے برداشت جلن ہو رہی تھی ان کو. اور اس کے بعد ایک اور بدترین بات کیا ہے ان کی شخصیات کو آپ دیکھیں، من بعد ما تبین لهم الحق، اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہو رہا ہے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ رسول حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ سب کچھ یہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے. اس سب کے بعد بھی یہ حسد میں مبتلا ہو گئے اور چاہتے ہیں کہ جو رسول پر خود تو ایمان لائے نہیں ہے، جو ایمان لائے ان کو بھی دوبارہ پلٹا کے کافر کر دیں. اب مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، پس تم درگزر کرو، عفو سے کام لو، درگزر سے کام لو، وَاصْفَحُوا، اور صرف نظر کرو. یعنی بعض چیزوں کو ایسے کر لو جیسے تم نے دیکھی نہیں، جیسے سنی نہیں. ایسا نہیں کہ اس سے ڈیل نہیں کیا جائے گا، ابھی وقت نہیں ہے. ابھی اپنی تقویت کرو. ان جو خیانتوں میں لگے ہوئے ہیں، جو پروپیگینڈوں میں لگے ہوئے ہیں، ان پر توجہ نہ دو. ہر تحریک کی سٹیجز ہوتی ہیں، لیولز ہوتے ہیں، اور اس تحریک کو اللہ خود کمانڈ کر رہا تھا. اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو حقیقی لیڈرشپ ہوتی ہے، اگر اس کے اندر وہ شرائط اور وہ معیارات ہوں تو پھر اس کے بعد اسے فالو کرنا ہوتا ہے. آپ کا دل کر رہا ہے میں فوراً لڑ پڑوں، ریئیکٹ کروں کسی مسئلے میں، لیکن ادھر سے آپ کو آواز آتی ہے کہ نہیں، ابھی صرف برداشت کرو، ابھی اپنا دوسرا کام جو ذمہ لگایا ہے وہ کرو، اپنے آپ کو سٹرونگ کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے افراد زیادہ کرو. یہ جو دشمن اس وقت تم سے کروانا چاہ رہا ہے، تم وہ نہ کرو. اس وقت دشمن چاہتا ہے کہ تم ریئیکٹ کر دو اور رولا پڑ جائے، کام خراب ہو جائے، اصل کام سے توجہ ہٹ جائے. تم نے نہیں کرنا. آج آپ دیکھ لیں کتنا آسان ہے اس معاشرے میں افواہ اڑانا، کتنا آسان ہے کسی قوم کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا. ایسے یقین کرتے ہیں اڑتی اڑتی خبروں پر جیسے قرآن کی آیت نازل ہو گئی. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو خبر ہی جھوٹی تھی، جس کو پھیلا کے ثواب دارین حاصل کر رہے تھے اور اپنے دادا پردادا کو بھی بھیج رہے تھے، ان کی روح کے درجات بھی بلند کر رہے تھے، ایسے فارورڈ کر رہے تھے میسج کو. بعد میں پتہ چلتا ہے جھوٹ تھا. بعض کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ ہے یا سچ. نان سیریس. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، درگزر سے کام لو اور صرف نظر کرو. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ کا نیکسٹ حکم آ جائے. تب تک ان کی باتوں پر تم نے ابھی درگزر سے کام لینا، اپنے کام پہ توجہ رکھو جو رسول تمہیں کہہ رہے. جب اللہ کا حکم آئے گا ان سے بھی ڈیل کیا جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی تم اس اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو، اس خدا کے ساتھ مربوط ہو
اور وہ تمہارا کارساز ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو تم صرف اس کی بات پر کان دھرو، اس کے حکم پر، اس سے ہٹ کر خود سے کوئی چیزیں نہ کرو۔ وہ قدرت رکھتا ہے ان کے کاموں کا جواب دینے کی ان کو، اور وقت آنے پر دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے۔ اور اگلی آیت 110 میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی چھوڑو، اپنے آپ کو سٹرونگ کرو، اپنا سسٹم سٹرونگ کرو، اپنے ایمان سٹرونگ کرو، اپنی گویا کہ تحریک کو سٹرونگ کرو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے دیکھیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ لڑائی ابھی بات ہو رہی تھی اہل کتاب کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہو، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی ان کو چھوڑو، ان پر ریئیکٹ مت کرو، تم کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرنا سیکھو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مال کی محبت دل سے نکالو، دو اس کو۔ ان دو چیزوں کے بغیر بندہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ ایک اقامہ صلاۃ، نماز اس کی زندگی کا اہم ترین کام ہو، ان امپورٹنٹ بھی نہیں۔ جتنا نماز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کی نماز کیسی ہے، نماز کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کہ جو نہیں پڑھتے ان کی بات ہی نہیں ہو رہی، جو پڑھتے ہیں ان کی بات ہو رہی۔ ان کی نماز کیسی ہے، کتنے پرسنٹ نمبر دیں گے اپنی نماز کو دیکھ کر؟ یعنی ایک دفعہ کسی اور کی نگاہ سے اپنی نماز کو دیکھیں، اپنے انداز کو دیکھیں کہ جس طرح کی میں نماز پڑھتا ہوں، جو میں آگے پیچھے کرتا ہوں، فلان کرتا ہوں، ڈھیلا رہتا ہوں، یہ رہتا ہوں، دیکھنے والا مجھے کتنے نمبر دے گا میری نماز کیسی ہے، اتنا ہی آپ کا ایمان ہے۔ اور دوسرا، خدا کے راستے میں دینا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، جس کی علامت نماز ہے، اور یہ واجب، جو آپ کے مال کے اندر واجب حصہ بنتا ہے۔ اور اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے تو آپ سب چیز کا مالک اللہ کو سمجھتے ہو۔ جو آپ کی ملکیت ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ جب وہ بھی اللہ کا ہی ہے تو اللہ کو دینے میں کیا پرابلم ہے؟ اللہ کہہ رہے میں نے 100 روپے دیے، اس میں سے 5 روپے دے دو، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو جس کا ایمان پکا ہے اس کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں۔ اور ایک جو کسی خرابی میں مبتلا ہے وہ یہ کہ اس کو اتنا زیادہ ڈرایا گیا کہ وہ دیتا ہے لیکن اس کو پسند نہیں ہے دینا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دینا، اپنے واجبات بھی ادا کرنا کرتا ہے لیکن پسند نہیں ہے، کہتا مجبوری ہے، دوزخ میں نہ اللہ ڈال دے، ورنہ میری تو جان نکلتی ہے جب مجھے کہیں پیسے دینے پڑے۔ یہ بھی، اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ نے یہ بار بار خرچ کرو کا حکم کیوں کہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مال کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے جس کو حقیقی محبت ہوتی ہے، وہ سارا دن گرمی میں مزدوری کر کر کے پسینہ بہا کے جو چند روپے اس کو ملتے ہیں ان پہ لگا کے خوش ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ کوئی اسے کہے او یار تو سارا دن اتنی محنت کی تھی، سارے پیسے تو نے بچوں پہ لگا دیے، تو آگے سے کیا جواب دے گا؟ تو تیرا دماغ اس سے کہے گا جو اس کو اعتراض کرے گا کہ تو نے پیسے بچوں پہ کیوں لگائے، کہے گا تیرا دماغ تو نہیں خراب، میں محنت کرتا کس کے لیے ہوں؟ میرا تو بس نہیں چلتا، اس سے زیادہ محنت کروں اور لا کے جب میں ان پہ لگاتا ہوں یہ خوش ہوتے ہیں، مجھے سکون ملتا ہے۔ یہی اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ ہے کہ کمائے، زور لگائے اور خدا کو دے کے خوش ہو، اس کو اللہ کے راستے میں دے کر اسے سکون ملے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر کیا پرابلم؟
منگنی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور منگنی بھی وہاں ہوئی ہے جہاں پہ محبت تھی، لگا رہا ہے پیسے دھڑا دھڑ، گفٹ دے رہا ہے، کبھی سونا دے رہا ہے، کبھی چاندی دے رہا ہے، کبھی کپڑے دے رہا ہے، کبھی جوتا دے رہا ہے، کبھی کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اس کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں دیتے ہوئے مجھے کوئی پرابلم ہے۔ لیکن جب اللہ کا ہے فوراً حساب کتاب، کیلکولیشن فلان، بڑا زبردست کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ مسجد میں 100 کا نوٹ بھی، البتہ ابھی ذرا سال کئی گزر کے 1000 کا نوٹ کر لیتے، مسجد میں 1000 کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے، اور یہی 1000 کا نوٹ جو ہے کہ شاپنگ مال میں کہتا ہے یار یہ کیا، پیسے کوئی نہیں ہمارے پاس، کرنا خرچ ہی ہے، لیکن ادھر خرچ کرنا بہت بڑا ہے، ادھر خرچ کرنا، ادھر کہتے ہیں اتنے تھوڑے پیسے میرے پاس خرچ کرنا۔ جو دین کی جڑیں ہیں ہمارے اندر، ایمان کی جڑیں ہیں، ان کی ویکنس کی یہ علامات ہوتی ہیں، خشک شاخیں جن پر صحیح طرح پھل نہیں لگتے، خشک دین، اندھی تقلید میں ایکسیپٹ کیا ہوا دین، شعور، بصیرت، عقل کے ذریعے حاصل نہ کیا گیا دین، دادوں پردادوں، آباء و اجداد، ماحول کی وجہ سے اڈاپٹ کیا گیا دین، نہ کہ عقل سے، کمزور ترین دین، بے جان، خشک دین، پھل نہ دینے والا دین، جس دین میں ہر وقت ٹیڑھے پن نظر آئے، وہ والا دین وہ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ نماز قائم کریں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، پیسے جو ہم نے کمائے ہیں اس میں سے ہم دیں گے تو کیا ہوگا، اور جو کچھ تم خیر میں سے، بھلائی میں سے، عبادت کی شکل میں، مال کی شکل میں آگے بھیج رہے ہو، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اسے پاؤ گے، کہ موجود ہے وہاں پر، کہیں نہیں گیا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ 111 اور 112 اہم ترین موضوع ہے، اس لیے اہم ترین کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس یہودی فکر میں مبتلا ہو گئے ہیں تقریباً سبھی مسالک، مسلک یا فرقے ہم کہہ لیں مسلمانوں کے، شیعہ ہوں یا اپنے آپ کو سنی کہنے والے ہوں، مختلف، جس فکر کو رکھنے سے قرآن مجید نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اللہ نے یہ فکر بیان کر کے جن الفاظ میں مذمت کی ہے وہ خود بتا رہا۔ پہلے سن لیجئے آیت نمبر 111، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی بھی، کبھی بھی، الا سوائے من کان یہوداً، سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، بہت سمجھنے والی۔ اللہ نے جو کہا ہے نا، جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہا ہے کیونکہ سوچنے والے کو پھر اللہ سمجھ بھی عطا کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نظریہ جو بنایا ہوا ہے، عقیدہ بنایا ہوا ہے، اس کی، کیونکہ توجہ کریں، کیونکہ جنت اسی عقیدے سے اٹیچ کی ہوئی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ غلط کہیں ثابت ہو گیا، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، یہ گیا تو جنت بھی گئی۔ اس کو اتنا عقیدہ پیارا نہیں ہے جتنی جنت پیاری ہے، وہ اس لیے پیارا ہے اس کے لیے، ورنہ اللہ تو بغیر سوچے سمجھے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کیا کہا جاتا ہے، اصول دین میں تقلید جائز نہیں، حرام ہے۔
اصول دین کے بارے میں کوئی مجتہد بڑے سے بڑا فتویٰ نہیں دے سکتا. اگر کوئی بات کرے اس سے بھی دلیل مانگی جائے گی. جو آپ نے بات کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ رکھنا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سے ایکسیپٹ کیا جائے گا. اصول دین میں کوئی تقلید نہیں ہوتی. اگرچہ آج کل اکثر تقلید ہی ہے, کیونکہ عوام کے پاس ٹائم نہیں ہے, دین کو ذرا سنجیدہ میٹر کے طور پر ٹائم نہیں ہے, اللہ رسول سنائی پہ چلتے ہیں, تقلید کرتے ہیں. اب چونکہ اس تقلیدی عقیدے سے, اندھی تقلید سے جو عقیدہ بنایا ہے, جنت اس سے اٹیچ کی جڑی ہوئی ہے, تو وہ گیا تو جنت بھی گئی, مر نہ گئے. اس لیے سوچنے کو تیار ہی نہیں. یہ یہودی عوام کو ان کے مال خور خطیبوں اور علماء نما نے یہ کر دیا تھا, جو ان کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے. قرآن نے ان کی کوالٹیز بڑی بتائی ہوئی, اور کہا ہوا ان پہ لعنت کی گئی حضرت عیسیٰ کی زبان سے اور حضرت داؤد کی زبان سے, ان علماء پر بنی اسرائیل کے جو نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے اور کھانے میں بہت تیز تھے مال کو لوگوں کے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. دو قوموں کا ذکر ہے, ہودن یہودی, نصارہ مسیحی. اور وہ کہتے ہیں جنت میں ہرگز نہیں کوئی جا سکتا مگر یہ کہ یہودی ہو, صرف وہ جائیں گے. اور مسیحی کیا کہتے ہیں؟ مگر یہ کہ مسیحی ہو. چونکہ آگے آ جائے گا, آج تو ہم مانی پہنچیں گے کہ ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے, یہودی کہتے تھے عیسائیوں کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے, جاہل ہیں, بالکل فارغ ہیں, بے دین ہیں, یہ جھوٹے ہیں یہ. اور یہودی مسیحیوں سے کہتے تھے یہ بالکل جھوٹے ہیں, یہ بالکل جاہل ہیں, ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آج کل مسلمان فرقے ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہوتے, شیعہ کہہ رہا ہوتا ہے اور سنیوں کے ہاتھ پلے ککھ بھی نہیں, اور سنی کہہ رہے تو شیعوں کے ہاتھ پلے ککھ ہی نہیں. شباہت ہے ان کی, جو اللہ نے پکچر دکھائی ہے یہ یہودی اور مسیحیوں کے ساتھ شباہت ہے, ملتے جلتے. قرآن آئینہ ہے نا, آئینے میں سب سے پہلے اپنا آپ دیکھنا ہوتا ہے. اور اللہ نے ان کو کیوں ڈانٹا ہوا ہے؟ وہاں کہا ہوا ہے کہ دونوں کے پاس خدا کی کتاب ہے. جب خدا کی کتاب ہے تو کیوں کہتے ہو کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے؟ جب شیعہ بھی قرآن کو مانتا ہے, جب سنی بھی قرآن کو مانتا ہے, تو کیوں دوسرے کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے؟ جس کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے, تم کو اس کے ہاتھ پلے ککھ نہیں, تمہارے دماغ میں ککھ نہیں, تمہارے دماغ میں عقل نہیں ہے کہ تم کہتے ہو ککھ نہیں اس کے پاس. جس کو اس کائنات کی عظیم ترین کتاب کو مانتا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے بعد بہت کچھ ہے. ہاں غفلت میں ہے, اسے توجہ کرانے کی ضرورت ہے. اور کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی مسیحی کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ بالکل سملر جملہ آج کل مسلک بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جواب تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ ان کی بے بنیاد آرزویں ہیں. آرزو بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک آرزو وہ ہوتی ہے جو کیلکولیٹڈ اور پلان کی, اس آرزو تک آرزو بھی ہے اور اس کے لیے پلان بھی ہے. مثلا کسی کی آرزو ہے میں نے بورڈ کے ایگزام میں ٹاپ کرنا ہے, یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, اس کی آرزو ہے میں نے اس شعبے میں سب سے آگے نکلنا ہے, ٹاپ پہ جانا ہے میں نے, تو وہ گھر بیٹھا رہے گا, بیٹھ کے آرزو کرتا رہے گا یہ ہو جائے یہ ہو جائے, تو وہ سب سے زیادہ محنت کر رہا ہوگا, دن رات ایک کر دے گا. اگر کسی کی بڑی آرزو ہو اور وہ اس آرزو کے لیے سر پٹ محنت بھی کر رہا ہو, دن رات کا فرق بھول گیا اس کے لیے, تو اسے کوئی نہیں کہے گا کہ اس کی آرزو بے بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں گے یار دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے, اس نے ٹارگٹ اتنا بڑا رکھا ہے اور محنت بھی اتنی کر رہا ہے. لیکن ایک بندہ اس کی آرزو ٹاپ پر جانے کی ہو اور کام اس کے بالکل نتھو خیرے والے ہوں, کہتا ہوں میں بورڈ ٹاپ کرنا ہے میری آرزو ہے, لیکن سارا دن آوارہ گردی کرتا ہو, کتاب کھول کے نہ دیکھتا ہو, اسکول سے ہر دوسرے دن چھٹی کرتا ہو, ہوم ورک کر کے نہ لاتا ہو, کلاس ٹیسٹ میں اپیئر نہ ہوتا ہو, اور اپیئر ہوتا ہو تو فیل ہوتا ہو, اس سے کہ پوچھے ہاں بھی کیا پروگرام ہے بورڈ کے امتحان کا, کہ انشاءاللہ ٹاپ کرنا ہے. وہ کہے گا تپڑ ماروں تیرے منہ پہ, تو نے ٹاپ کرنا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو. یہ والی آرزو ہے جنت میں جانے کی, ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا.
اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ ہرگز کوئی نہیں جا سکتا، تلک امانیہم۔ آج کے مسلمانوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے تمہاری آرزویں ہیں، اگلی آیت میں واضح ہو جائے گا، یہ ان کی محض آرزویں ہیں۔ قل، اے رسول آپ ان سے کہیے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ کوئی نہیں جائے گا تمہارے سوا جنت میں، اپنی محکم دلیل لاؤ، دلیل پیش کرو، کیوں تم جاؤ گے صرف یہودی، کیوں غیر یہودی نہیں جائے گا؟ دلیل محکم پیش کرو، من گھڑت نہیں، فرقہ واریت کی فیکٹری میں تیار کی گئی یا شرک و غلو کی فیکٹری میں تیار کی گئی دلیل نہیں، وہ دلیل پیش کرو کہ جس کی قرآن تائید کرتا ہو، اور جو قرآن کے مخالف نہ ہو وہ دلیل پیش کرو۔ اب دیکھیں یہ امانی یعنی بے بنیاد آرزویں جو کسی پراپر ٹھوس بنیاد پر قائم بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ انسان اللہ کے آگے سر جھکا گیا، اللہ کا مطیع ہو گیا، اب آرزو کرتا ہے جنت میں جانے کی، اس کا بنتا ہے۔ اور ایک ہے فل شیطان کو فالو کر رہا ہے، بے ایمان، صرف دین سے ایک نسبت رکھی ہوئی ہے چند رسومات کے ذریعے سے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ بے ایمان جو کرپٹ مائنڈ کا بندہ ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجھے یہ آرزو تیری بے بنیاد ہے۔ قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے رسول کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو تو۔ آیت نمبر 112 بلا، بلا عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو پیچھے بات کی گئی ہے وہ غلط ہے، اسے رد کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگلی جو بات آ رہی ہے وہ صحیح بات ہے۔ یعنی بلا سے پہلے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، غلط ہے تمہاری بات، تو پھر صحیح بات کیا ہے؟ بلا کے بعد آتی۔ جہاں پر بھی آپ بلا کا لفظ دیکھیں گے قرآن میں یا عربی زبان میں، ٹھیک ہے، تو پچھلی اپنے سے پچھلے والے جملے کی بات کو رد کر رہا ہوگا اور بعد والی بات کی تائید کر رہا ہوگا، یہ اس کا میننگ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہم ہاں میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا، لیکن میں نے آپ کو اس کا بیسک وہ بتا دیا۔ ایک تمہارا نظریہ تھا جنت میں جانے کا کہ اوپر یہودی کا ٹھپا ہونا چاہیے یا نصرانی کا ٹھپا ہونا چاہیے، اب اللہ بتا رہا ہے کہ کیسے جنت میں کون جائے گا۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دیا، جھکا دیا۔ یہ وجہ جو ہے چہرہ، کیونکہ اس کا جھکنا بندے پورے اس کے وجود کے جھکنے کی علامت ہوتا ہے۔ سر جھکانا انسان کا گویا کہ اس کے تسلیم ہو جانے کی علامت ہوتا ہے۔ ہاتھ یا ٹانگ کا جھکانا نہیں، سر کا جھکانا، چہرے کا جھکا دینا۔ لہذا کہتے ہیں سر جھکا کے نہیں چلنا، سر اٹھا کے چلنا ہے، یہ نہیں کہتے بازو اٹھا کے چلنا ہے یا ناک اٹھا کے چلنا، مثلا سر کہتے ہیں۔ چہرہ چونکہ یہ سامنے والا پورشن جو ہے یہ پورے انسان کے وجود کی نمائندگی کرتا ہے اس معاملے میں۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے، اب یہ یہاں پر بلاغ القرآن کا ترجمہ جو میرے سامنے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ حوالے کیسے کرتے؟ جیسے مثلا پولیس کے حوالے کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ ایک جو فوج ہے وہ ہتھیار پھینک دے اور اپنے آپ کو دوسری فوج کے حوالے کر دے، ان کے رحم و کرم پہ کر دے۔ سرنڈر کر دینا، تسلیم ہو جانا، یہ اسلام، اصل میں اسلام یہ ہے۔ اسلام کا نام ہی یہی سب، الاسلام هو التسلیم۔ اسلام یعنی تسلیم، باقی سب دو نمبری، دیدہ دانستہ کرپشن، دیدہ دانستہ جھوٹ، دیدہ دانستہ فراڈ، اور جناب مسلمان، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اقبال نے بھی بہترین بات، چونکہ اللہ نے سب سے یہودیوں کی مذمت کی ہوئی ہے نا، اقبال نے کہا ہوا ہے اب ایسے مسلمان ہیں کہ یہودی بھی شرما جائیں کہ یا اللہ ہماری تو نے بہت زیادہ طبیعت صاف کی ہے قرآن میں، لیکن اب ان کو بھی دیکھ لے جن کو قرآن دیا تھا۔
یہ مسلمان ہیں جنہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. رہنے سہنے کا انداز کس کو کاپی کر رہے ہو؟ ادھر عیسائیوں پہ مسیحیوں پہ مار رہے، یورپ کو فالو کر رہے، اور توہمات میں من گھڑت خرافات میں ہندوؤں کو فالو کر رہے ہیں. تمدن میں حنود. ہندو رسمیں، شادیوں میں چلے جاؤ، کسی نے چھری پکڑی ہوئی ہے، کسی نے چاقو پکڑا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، اور رسومات ہی رسومات. شکر ہے نکاح بچ گیا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، شکر ہے. اتنی مماثلت ہے ہندوؤں میں. ہمارے علاقے میں وہ ایک مزار ہے، ادھر جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو وہ جس طرح ہندو اپنی آگ کے گرد 7 پھیرے لگاتے ہیں نا، تو یہ اس اپنے بزرگ کے بازار کے گرد میاں بیوی جا کے اسی طرح جس طرح ہندو پھیرے ہوتے 7 پھیرے لگاتے ہیں، کہ اس قرآن کی آیت میں، کس اہل بیت کی حدیث میں ہندوؤں کو فالو کرتے. رسومات کے پکے. رسم نہیں چھوڑنی، چاہے رسم میں بے حیائی ہو، چاہے رسم میں کفار کی شباہت ہو، رسم نہیں چھوڑنی. ہاں دین کے نام پہ کوئی دین یہ کہتا ہے جان نکلتی ہے، کیونکہ اندر دین ہے نہیں. پیدا ادھر ہو گئے اس جگہ پر جہاں پہ دین تھا اس معاشرے میں، ورنہ اندر دین نہیں ہے. لہذا کہو یار نہ کرو شادیوں میں مکس گیدرنگ، نہ کرو، نہ اپنی خواتین کو میک اپ کرا کے دوسرے نامحرم مردوں کے سامنے مت لاؤ. تو تمہارا دماغ خراب ہے، تم بیکورڈ لوگ ہو، دکی انوسی لوگ ہو. یعنی ڈٹ کے جہاں پر اپنی رسم ادا کرنی ہے، اللہ کی پرواہ کوئی نہیں، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم نے یہ کام کرنا ہے. وہاں یہ نہیں سوچے گا کہ جس بی بی سے شفاعت کرانے کے لیے میں جناب بڑی دعائیں اور بڑے رسمیں ادا کرتا رہتا ہوں یا کرتی رہتی ہوں، یہ بی بی اس محفل میں آ سکتی ہے جو میں نے سجائی ہے اپنی بچی کی یا اپنی بہن کی شادی میں؟ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اور دبا کے میوزک لگا رہے ہوتے ہیں، فلانی کو بلاؤ، فلانے گویے کو بلاؤ، یہ کام کرو وہ کرو. اور اسلام بھی اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. یہ فراڈ، اس کا نام اسلام نہیں ہے. چاہے یہ فراڈ شیعہ کرتے ہوں، چاہے یہ فراڈ سنی اپنے آپ کو کہنے والے کرتے ہوں. لہذا پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیں، بڑا بے حیائی سے بھرا ہوا، پرواہ کوئی نہیں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے، یعنی اللہ تیری مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی. اس سے ہے کہ کہے میں جنت، امید رکھے میں جنت میں جاؤں گا. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اگلا سٹیپ، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے. محسن احسان سے ہے. احسان اردو میں ترجمہ اور ہوتا ہے، احسان کا عربی میں معنی ہے اچھا کام کرنا، حسن سے، خوبصورت کام کرنا. جیسے قرآن کہتا ہے نا، یہ موت و حیات میں نے خلق اس لیے کی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے احسن کون ہے، خوبصورت ترین، بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اسی کو محسن کہتے ہیں. محسن کا مطلب ہم اردو میں لیتے ہیں دوسرے پہ احسان کرنا، نہیں، ہر اچھا کام دوسرے کے ساتھ کیا جائے تو بھی احسان ہے، اور کوئی ایک کام جس میں دوسرا انوالو بھی کوئی نہیں ہے وہ بھی احسان ہے. نماز پڑھنے والا محسن ہے، اچھا کام کرنے والے کو محسن کہتے ہیں. کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اردو میں ایک خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ہم عربی میں بھی سمجھتے ہیں کہ وہی میننگ ہے، تو غلطی ہو جاتی ہے اس میں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کی حالت یہ ہے، یعنی اس کی شخصیت یہ ہے کہ وہ محسن ہے، اچھے کام کرتا ہے، بے ایمان نہیں ہے. جہاں پر دین ٹکرا جائے، آج کے مسلمانوں کا پرابلم کیا ہے کہ دین وہاں تک ہے جہاں تک دنیا سے نہ ٹکرائے. جیسے ہی دین کا کوئی حکم دنیا کے کسی تقاضے سے ٹکراتا ہے، دنیا کی کسی رسم سے ٹکراتا ہے، ابا دادا کی، ننیال ددیال کی کسی رسم سے ٹکراتا ہے جب دین، تو اٹھا کے وہ پھینکتے ہیں دین کو، جیسے دین کا پتہ ہی کوئی. اور جب وہ اپنی رسومات پوری کر لیتے ہیں، اپنے دنیاوی تقاضے پورے کر لیتے ہیں، تب کہتے ہیں استغفر اللہ ربی، یا اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. جب بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں تب نہیں اس کی پرواہ ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ حرام سے کما کر دے کر، مثلا جی نیاز دے دی، مسجد میں چندہ دے دیا،
اللہ پاک اہل بیت کے صدقے قبول فرما. اللہ تعالیٰ لعنت بھی نہیں کرتا نہ اہل بیت کرتے ہیں حرام سے کمائی ہوئی چیز کو خرچ کر کے باقی بخشوانے کے چکر میں ہو. اس نے تباہ کر دیا, کرپٹ کر دیا, جیسے یہودیوں کو کرپٹ کر دیا تھا اس قسم کے من گھڑت نظریات نے. مسخ کر دیا اسلام کے چہرے کو, بدصورت اور بدنما بنا دیا. اب معاشرہ دیکھ لیں آپ, کرپشن میں کتنے نمبر پر آپ کا ملک کھڑا ہوا. حالانکہ رسومات کی ادائیگی میں سارا سال چلتی رہتی ہیں, خوشی اور غمی دین کے نام پر کتنی رسومات ہوتی ہیں, خوشی میں بھی اور غمی میں بھی سارا سال. لیکن عملی زندگیوں میں دین کتنا ہے, کیونکہ وہ بخشش کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں. ادھر جو 2 نمبریاں کرنی ہیں ادھر بخشوانے کے چکر چلائے ہوئے ہیں. اللہ چکر نہیں چلواتا. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو اسی کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس. ٹھپا لگانے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں. اسی کا اجر ہے اس کے رب کے پاس جو اللہ کے آگے تسلیم ہے, دیدہ دانستہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور اچھے کام کرتا ہے. اچھے کام کون سے؟ جو اللہ نے حکم دیا, جو خدا چاہتا ہے. دین آیا ہی بندے کی اصلاح, بندے کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے. جو یہ کام کرتا ہے فلاح, یہ اللہ اپنا معیار دے رہا ہے. اور 1,00,000 حدیث آ جائے سب جھوٹی ہوگی جو اس کے خلاف ہوگی. اس لیے یہ قرآن کے بارے میں خدشے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں. وہ پتہ نہیں جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے, پتہ نہیں وہ مانا نہ ہی ہو. سبحان اللہ. جو تو خرافات گھڑ کے بتا رہا ہے, جو تو بغیر قرآن پر پیش کیے حدیث بتا رہے, وہ ٹھیک ہے, وہ مانے اور نعرے مارے تائید کرے. اور اگر قرآن کی بات کرو اس کے 20 میننگ ہوتے, پتہ نہیں کون سا میننگ مراد ہے. شیطان کے چیلے ہو تم. جو کتاب سیدھا رکھنے آئی تھی, ٹریک پر رکھنے آئی تھی ہر چیز کو, اور ائمہ اہل بیت نے حکم دیا کہ خبردار مت قبول کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ قرآن کے مخالف تو نہیں ہے. تو دیکھتا ہی نہیں ہے, حدیث اٹھاتا ہے تیرے مطلب کی ہے, اس پر واہ واہ ہونی ہے, تو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کی باتوں کے مخالف تو نہیں ہے, اور آ کر تو بیان کر دیتا ہے. اور جب قرآن کی بات آئے تو کہتا ہے کہ اس کے 20 میننگ ہوتے ہیں اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ہمیں کیا پتہ کون سا میننگ ہے؟ شرم بھی نہیں آتی. اہل بیت کے نام پر شیطان کی نمائندگی کرتا ہے. اہل بیت کے بتائے ہوئے بنیادی ترین اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے. فرمایا من لم یاخذ امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. اہل بیت کا فرمان ہے, اصول الکافی کتاب کے مقدمے میں موجود ہے, جس نے ہمارے امر کو یعنی اہل بیت کی بات کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے بچ ہی نہیں سکتا. ادھر قرآن کا بوریا بستری گول کر کے سارے جنت کے ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اس کوالٹیز کے ساتھ. ورنہ اب یہاں پہ ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے لیکن یہ نکتہ سن لیں کہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے, آنا چاہیے. اور آپ کے ذہن میں سوال ہو تو بے شک کیجیے گا. روایات میں ہم پڑھتے ہیں علی علیہ السلام یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شیعہ جنتی ہے. توجہ سے سنیں, بالکل 100% حق بات. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یا XYZ آپ سمجھیں کہ میں کنفرم جنت میں ہوں. یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے, یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کا شیعہ کنفرم جنت میں ہے. تو پہلے پتہ کر شیعہ ہوتا کون ہے. پیدائشی شیعہ نہیں ہوتا, بے ایمان شیعہ نہیں ہوتا. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ بھری پڑی ہیں اہل بیت کی روایات جس میں شیعوں کی نشانیاں بتائی ہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ اس پہ نعرہ نہ صرف یہ کہ لگتا نہیں ہے بلکہ بولتی بند ہو جاتی ہے. نہیں نعرہ لگتا تو جب نعرہ نہیں لگے گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے, ریٹنگز اوپر کیسے جائیں گی.
کیسے جائے گی؟ مفت میں جنت چاہیے، یہ والا کام کرو جنت واجب ہوگی، یہ والا کام کرو جنت واجب ہوگی۔ میں بار بار چونکہ ذہن میں یہ بات آ کے لگتی ہے اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ سب قرآن سے دوری کی خرف، یہ اہل بیت کے جو انہوں نے بتایا وہی ہو رہا ہے۔ جس نے ہمارا امر قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا، نہیں بچیں گے۔ اس فتنے کو آپ کفر کہہ لیں، اس فتنے کو آپ شرک کہہ لیں، اس فتنے کو آپ گمراہی کہہ لیں، اس فتنے کو آپ غلو کہہ لیں، نہیں بچیں گے جب تک کہ قرآن مجید نہیں ہوتا زندگی میں۔ تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ حدیث اپنی جگہ پہ صحیح بات کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہی کہ تو سمجھ کے تو جنتی ہو گیا۔ یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تو وہ شیعہ بننے کی کوشش کر جس کی صفات اہل بیت نے بتائی ہیں، اور وہ وہی صفات ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی تجھ سے آ کر کہے کہ وہ بات جو قرآن نے نہیں کی ہو، قرآن نے کچھ اور کہا ہو، اور اہل بیت کی حدیث تجھے بیان کی، توجہ سے سنیے، اہل بیت کی حدیث بیان کی جائے کہ جو قرآن کے بتائے ہوئے واضح اصول کے خلاف ہو، تو اہل بیت نے کہا ہے کہ ہم قرآن سے جدا نہیں ہوتے، یہ قبول مت کرنا کسی اور نے گھڑا ہے، کسی شیطان نے گھڑا ہے تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو گمراہ کیا جا سکے، اسی پالیسی کے تحت جس پالیسی کے تحت حضرت عیسیٰ کے چاہنے والوں کو گمراہ کیا گیا، تمہیں بھی گمراہ کیا جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور بات کو میں تمام کروں لاسٹ، کہ اہل بیت اطہار ہوں یا ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو، سب پابند ہیں قرآن کو فالو کرنے کے، سب پابند ہیں قرآن کو فالو کرنے کے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا رسول کو، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول مضبوطی سے تھام لیجئے، تمسک کیجئے اس کی طرف جو اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ یہ تمسک قرآن سے یہ بتائے گا آپ صراط مستقیم پر ہیں، اس قرآن کو فالو کر کے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک یہ قرآن اے رسول آپ کے لیے بھی ذکر ہے، نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہ قرآن ذکر ہے اور نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن اتنا بڑا ہے، لیکن جو یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا اور مسیحیوں نے انجیل کے ساتھ کیا، تو مسلمانوں نے بھی بجائے اللہ رسول اور اہل بیت کی بات پر چلنے کے ان کی سیرت پر چلنے کو زیادہ پسند کیا، قرآن کے ساتھ وہی سلوک کم و بیش کر دیا ہوا۔ نہ ہوتا تو آج ہر کتاب سے زیادہ قرآن سے آشنا ہوتے ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ، سب سے زیادہ قرآن سے آشنا ہوتے، قرآن کی باتیں، قرآن کے دیے ہوئے نظریات ان کی زبانوں پر زیادہ جاری ہوتے، شاعروں کی شاعری میں زیادہ قرآنی باتیں ہوتی نہیں۔ یہ سب ماحول چیخ چیخ کے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی شکایت برحق ہے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور پکے ہو گئے تھے کہ اس قرآن کے نزدیک نہیں جانا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔